إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاری. حضرات سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائی اور عزیزوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پورے جہان کو پیدا فرمایا. اس کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ذات گرامی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اور راہ حق سے روشناس کرایا. حضرات، ہم آپ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے اعضاء سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اور دیگر سارے اعضاء ہیں. ان تمام اعضاء کے درمیان ایک عضو، ایک انگ اور ایک پارٹ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس کا مقام ان سارے اعضاء کے درمیان سب سے بڑھ کر ہے، اور اسے ہمارا آپ دل کہتے ہیں. اسے ہمارا آپ دل کہتے ہیں. یہ دل اگر ٹھیک ہوتا ہے، صحت یاب رہتا ہے، تو ہمارے سارے اعضاء صحیح طور پہ کام کرتے ہیں. ہمارے سارے اعضاء صحیح طور پہ کام کرتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جاتا ہے، دل میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمارے سارے اعضاء اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی خاص عضو یعنی دل کی بیماری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. حضرات، دل دو طرح سے بیمار ہوتا ہے، یا دل کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری یا جسمانی بیماری، اور ایک باطنی یا معنوی بیماری. ظاہری یا جسمانی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بلاکیج ہو، نسیں بند ہو جائیں، دل زیادہ حرکت کرے یا دل کم حرکت کرے، اس طرح کی اور ساری بیماریاں. اس کے لیے ہم آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
اور ڈاکٹر جب بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں خرابی ہے، آپ کے دل میں فلاں پریشانی ہے، تو ہم آپ تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہاں میرا تو دل خراب ہو گیا، اب تو میری موت ہونے والی ہے، ہم آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور دل کے اچھے سے اچھے ماہرین اطباء سے رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، سارا چیک اپ کراتے ہیں، ECG کراتے ہیں، ایکو کراتے ہیں، TMT کراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کو قرار نہیں ہوتا، چین نہیں آتا کہ ہمارے دل میں پریشانی ہو گئی۔ اب تو طرح طرح کے خطرات ہیں، کب ہارٹ اٹیک ہو جائے، کب حرکت قلب بند ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ انسان کو ایک فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی ظاہری یا جسمانی پریشانی ہے۔ اور دوسری پریشانی معنوی یا روحانی پریشانی ہے۔ ہمارے دل میں جب روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، تکبر اور غرور کی بیماری، اور شہوت پرستی کی بیماری، زر پرستی کی بیماری، اور بدکاری کی بیماری، رشوت کی بیماری، سود خوری کی بیماری ہمارے دل میں جب پیدا ہو جائے تو ہماری یہ معنوی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ساری بیماریاں پیدا ہو گئیں تو ہمارا دل معنوی اعتبار سے بیمار ہو گیا، روحانی اعتبار سے مریض ہو گیا۔ اس کے لیے بھی ہم کو ویسے ہی تڑپ ہونی چاہیے، علاج کے لیے ویسے ہی تڑپنا چاہیے، معالجے کے لیے ویسے ہی جو شریعت کے دین کے ماہرین ہیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ ہمارے دل میں فلاں بیماری ہو گئی ہے، ہمارے دل میں ہمارا دل روحانی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، ہمیں کوئی علاج بتائیے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہری بیماری یا جسمانی بیماری ہمارے دل کو لاحق ہو جائے تو ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور علاج کی جتنی راہیں ہوتی ہیں، جتنے طریقے ہوتے ہیں، سب اپناتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل کو اگر روحانی بیماری لاحق ہو جائے، باطنی بیماری لاحق ہو جائے، وہ دل اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، وہ دل حق اور ناحق کو نہ پہچانے، وہ دل ظالم دل ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ حضرات آئیے ذرا سا دیکھیں دل کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ نے پیدا جو کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم حق کو پہچانیں، ہم حق کو پہچانیں، راہ ہدایت کو سمجھیں، صحیح اور غلط میں تمیز کریں، جھوٹ اور سچ کو جانیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے، اپنے مقصد وجود کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دل کو بنایا ہے، اور جب انسان ان تمام مقاصد سے غافل ہو جائے، حق کو حق نہ سمجھے، جھوٹ کو جھوٹ نہ جانے، جھوٹ اور سچ میں گٹمٹ کرے، اللہ کو نہ پہچانے، دین اور شریعت کو نہ پہچانے، تو سمجھ لے کہ ہمارے دل میں بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہمارے دل میں بیماری پیدا ہوگی، اور یہ غافلوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت ساری مخلوقات کو جنات اور انسانوں میں سے بنایا ہے، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ دل سمجھ سے خالی ہے۔ معلوم ہوا کہ
اگر دل میں حق ناحق کی سمجھ نہ ہو، دل میں جھوٹ اور سچ کی پہچان کی طاقت نہ ہو، دل رب کو اور رب کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو نہ جانے، دل جب رب کے سامنے نہ جھک کر کے دوسروں کے سامنے جھکے، دل جب حق کو نہ مان کر کے باطل کو مانے، تو یہی اس کی ناسمجھی ہے، یہ اس کا نہ سمجھنا ہے۔ اور ایسا دل اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ جہنمی کی پہچان ہے۔ اگر دل ہمارا دل سمجھ سے خالی ہے، صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ پاتا ہے، تو یہ دل بیمار ہے اور یہ جہنمی کی صفت ہے۔ اسے دل کو پاک کرنا چاہیے، دل کو پاک کرنا چاہیے، اور وہ تمام وسائل اور ذرائع علاج و معالجہ کے اپنانی چاہیے جس سے دل درست ہو سکے۔ جیسے کہ ہمارا دل جب ظاہری طور پہ بیمار ہوتا ہے تو ہم تمام طریقے اپناتے ہیں علاج و معالجے کے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ دل کا علاج نہیں کرا لیتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے اندر اس وقت بھی ہونی چاہیے جب ہمارے دل میں روحانی بیماری پیدا ہو جائے، ہاں، اور ہمارے دل کو روحانی بیماری لاحق ہو جائے، وہی چیز اپنانی چاہیے۔ دل جب اس طرح کی بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ اس طرح کی بیماری سے، روحانی بیماری سے دل آسانی سے دوچار نہیں ہوتا۔ دل کی یہ روحانی بیماری ظاہری بیماری کی طرح، دل کی یہ جو روحانی بیماری ہے ظاہری بیماری کی طرح اچانک نہیں آتی۔ انسان جب راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، برائی کی راہ کو اپناتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی بیماری سے دوچار کر دیتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم، اللہ نے کہا کہ کلا بران علی قلوبہم، اللہ ان کی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے دل کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مردہ بنا دیتا ہے۔ سچی بات، حق والی بات، اچھی بات اور طہارت و صفائی کی بات، نظافت کی بات، ایمان و عقیدے کی بات اس دل میں نہیں اترتی ہے، اس دل میں نہیں اترتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اسی کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ، سیاہ داغ اور دھبا پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے رو لیتا ہے، تو داغ اور دھبا ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، داغ اور دھبا ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ استغفار نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو وہ نقطے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورے دل کو چھا لیتے ہیں۔ وہ سیاہ داغ اور دھبے پورے دل پہ حاوی ہو جاتے ہیں، پورے دل کو چھا لیتے ہیں، اور اسی کو قرآن میں اللہ نے کلا بران علی قلوبہم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ حق بات، سچی بات، اچھی بات، بھلائی کی بات، پاک دامنی کی بات، طہارت کی بات، ایمان کی بات اس دل میں نہیں اترتی ہے۔ یہ بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے، بڑا افسوسناک مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان جب اس منزل کو، اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس کی دل میں حق بات نہ اترے، یہ بڑا بھیانک مرحلہ ہوتا ہے۔ بڑا خراب انجام ایسے انسان کا ہوگا جس کے دل میں اچھی بات نہ اترے۔ تو دل کی بیماری اچانک لاحق نہیں ہوتی ہے، اچانک لاحق نہیں ہوتی ہے،
اور ایک بات اور جانیں، جب یہ بیماری لائق ہو جاتی ہے اور پورے دل کو قابو میں کر لیتی ہے تو انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. جب رب سے غافل ہو گیا، رب کی تعلیمات سے غافل ہو گیا، ایمان و عقیدے سے غافل ہو گیا، سچی بات سے غافل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے. اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو فراموش کر دیا، اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، برائیوں پہ برائیاں کرتے رہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے عذاب کی کوئی دہشت نہیں دلوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے. جب اسے رب کو نہیں پہچانا، رب کے احکام کو نہیں پہچانا، رب کے عذاب کو نہیں پہچانا، رب کی ربوبیت کو نہیں پہچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ کہ میں کون ہوں. انسان جب اس منزل تک پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے تو اس کی ہلاکت، اس کی بربادی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. انسان جب یہ بھول جائے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس خاندان کا ہوں، میں عالم ہوں، میں کیا ہوں، میں اس کی ادارے کا ذمہ دار ہوں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں تو اس تنظیم کا سنستھا کا ذمہ دار ہوں، اس کی فکر نہ کر کے وہ برائیاں کرے، برسرے محفل برائیاں کرے، غلطیاں کرے، گناہ کرے، بدکاری کرے، زناکاری کرے، سود کھائے، عداوت و دشمنی کرے، ظلم ڈھائے اور بربریت کو اپنائے، تو انسان کی ہلاکت و بربادی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. انسان جب اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، دین کو فراموش کر دیتا ہے، عقیدے کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بھلا دے. وہ یہ ہلاکت اور بربادی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. انسان جو اپنے آپ کو بھلا دیا کہ میں کون ہوں، انسان کے اندر جب تک یہ احساس ہوتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں تو فلاں تنظیم کا ذمہ دار ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کا باپ ہوں، میں تو فلاں ذمہ دار آدمی ہوں، سماج اور معاشرے کا میں اچھی اہمیت کا حامل انسان ہوں، تو انسان برائیوں سے باز رہتا ہے. لیکن انسان جب خود خاموشی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، تو اس کے لیے ساری برائیاں آسان ہو جاتی ہیں. حضرات، یہ دل کی بیماری بڑی عجیب و غریب بیماری ہے. انسان اس کا علاج نہیں کرتا ہے تو ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بربادی اس کو صرف دنیاوی زندگی تک نہیں بلکہ آخرت تک لاحق رہتی ہے. یہ بربادی اس کو نہیں چھوڑتی، آخرت تک چلی جاتی ہے اس کی بربادی. آئیے ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سے آپ جان سکیں کہ بھائی ہمارا دل بیمار ہے کہ نہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمارا دل بیمار ہے کہ نہیں، ہمارے اندر بیماری آئی کہ نہیں. اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ انسان دین کے فرائض کو، دین کے کاموں میں کو کرنے میں سستی محسوس کرے، دین کا کام کرنا اسے بھاری لگے. نماز پڑھنی ہو اس پہ گراں گزرے، سچ بولنا ہو اس کو گراں گزرے، طہارت و سچائی کو اپنانا ہو اس پر گراں گزرے، اور اس کے برخلاف برائی کرنی ہو اس کے لیے آسان ہو. برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، بھلائی کرنا، دین کو اپنانا، اچھائی کو اپنانا اس کے لیے بھاری ہو جائے، اور برائی کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اس میں سست ہو، اس میں تیز ہو. انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل بیمار ہو رہا ہے. یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو رہا ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. اگر ڈاکٹر بتا دے کہ ہمارا دل بیمار ہے تو ہم سارا اپائے کریں گے. ہمیں نیند نہیں آئے گی، ہمیں قرار نہیں آئے گا، یہاں سے کاٹمانڈو تک پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں گے، کارڈیالوجسٹ کے پاس، دل کے ماہرین ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، علاج کی سوچیں گے. لیکن اگر ہمارے دل میں روحانی بیماری پیدا ہو گئی، ہمارا دل روحانی اعتبار سے بیمار ہو گیا، تو اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اگر اللہ کے فرائض کو کرنا ہم پر بھاری گزرے، نماز پڑھنا بھاری گزرے،
पारसाई को अपनाना भारी गुजरे, सच बोलना भारी गुजरे, हलाल रोजी खाना भारी गुजरे, तो आप समझ लें, और इसके बरखिलाफ हराम खाना अच्छा लगे, बदकारी करना अच्छा लगे, ज़नाकारी करना अच्छा लगे, वो आसान हो, तो समझना चाहिए इंसान को कि हमारा दिल बीमार हो गया है। दूसरी पहचान कि इंसान को बुराई करने में दिलचस्पी हो जाए, बुराई करने में उसको मज़ा आए, बुराई करने में उसको लुत्फ़ आए, और उसको अपने दोस्तों अहबाब से भी बड़े फातिहाना अंदाज में बयान करे, दोस्तों अहबाब के सामने उसका तज़किरा करे, लोगों को बताए कि मैंने तो ये तीर मार दिया, हमने तो फला बुराई कर ली, हमने तो फला काम कर डाला, हमने तो फला जुल्म कर डाला, तो हमने फला से अपनी अदावत निभा ली, तो हमने फला को अपने फेवर में कर लिया, तो हमने फला औरत से बदकारी कर डाली, बहुत बड़ा तीर मार दिया। अगर इंसान के अंदर उस बुराई को करने में लज्जत महसूस हो और लुत्फ़ महसूस हो और उसको बरमला लोगों के सामने इजहार करे, तो कतई है कि उसका दिल बीमार हो गया है, उसका दिल बीमार हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुन नासि मुआफ़िर इल्लल मुजाहिरीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत की दिन सबकी बख्शिश हो जाएगी सिवाय उस आदमी के जो बुराई में मज़ा लेता हो, लुत्फ़ आता हो और उसको दोस्तों से बयान करने में उसका आर महसूस होता हो, दोस्तों से बयान करने में, अहबाब के सामने तज़किरा करने में उसको आर महसूस होता हो, उसको शर्म ना आती हो। ऐसा इंसान मुजाहिर है, दिन दहाड़े बुराई करने वाला इंसान है, और रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सबकी बख्शिश कर देगा सिवाय उस इंसान के जो बीमारी को, जो इस बुराई को बुराई न समझता हो और बरमला उसका इजहार करता हो, उसमें उसको मज़ा आता हो, उसमें उसको लुत्फ़ आता हो। ये पहचान है कि दिल बीमार है। तीसरी पहचान कि इंसान फजूल कामों में अपने औकात को लगाता हो, ये दिल की बीमारी की एक पहचान भी है। इंसान अच्छे कामों में अपने औकात को, अपने टाइम को ना लगा करके बुरे कामों में, फजूल कामों में लगाता हो, फजूल कामों में रात भर टीवी देखता है, रात भर फिल्म देखता है, रात भर ड्रामे देखता है, और यही नहीं महीनों महीनों टूर्नामेंट देखता है, हफ्ते हफ्ते खेल की या और प्रोग्राम की सीरियल देखता है, लाओ लैब करता है, खेल तमाशा करता है, और घंटों घंटों जा करके चाय की दुकान पर बकवास करता है, अपने औकात को ज़ाय करता है। तो ऐसे इंसान को समझना चाहिए कि हमारे दिल में बीमारी पैदा हो गई है, रूहानी बीमारी, हमारे दिल में रूहानी बीमारी पैदा हो गई है। मस्जिद में ना आकर, यहाँ अपने औकात को ना लगाकर, नमाज और सजदे में अपने आप को ना लगाकर इंसान अपने टाइम को दुकानों में पास करे, इंसान अपने टाइम औकात को सीरियल देखने में पास करे, इंसान अपने औकात को टूर्नामेंट देखने में पास करे, इंसान अपने औकात को सैर व तफरीह में पास करे, इंसान अपने औकात को गप और शप में पास करे। आजकल लोग कहते हैं कि मौलवी साहब क्या करूँ, चौराहे पे ना आए तो वक्त ही नहीं कटता है, टाइम नहीं पास होता है, फिर टीवी ना चलाएं और इंटरनेट चलाएं तो वक्त कहाँ लगाएं, वक्त कहाँ लगाएं, वक्त नहीं पास होता है। कतर से छुट्टी पे आए, अगर सैर तफरीह के लिए न जाऊं तो वक्त कहाँ लगाएं। अगर ये आपके अंदर, आपके दिल में ये चीज़ है तो आप समझ लें कि रूहानी एतबार से आप मरीज़ हैं, आपका दिल रूहानी एतबार से बीमार है। उसके इलाज की सोचिए, उसकी दवा की सोचिए। अगर ज़ाहिरी तौर पे आपका दिल बीमार हो जाए तो आप फिक्रमंद हो जाएंगे, लेकिन अगर रूहानी बीमारी आपके दिल को लायक है तो उसकी भी फिक्र आपको होनी चाहिए, उसके इलाज की भी सोचना चाहिए। उलमा से मिलिए, माहिरीन से मिलिए और दीन परस्तों से मिलिए, आपको बताएंगे कि आप अपने औकात का इस्तेमाल कैसे करें। आप अपने औकात का इस्तेमाल ऐसे करें, अपने औकात को अल्लाह की इबादत में लगा के तो देखिए, अपने औकात के मस्जिदों में आके गुजार के तो देखिए, अपने औकात को अल्लाह की इताअत में लगा कर तो देखिए। अल्लाह की कसम, रब की इताअत का जज्बा, रब की इताअत का मज़ा जब आप पालेंगे तो कभी
नाफरमानी के, कभी गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, कभी गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ईमान की हलावत और मिठास जब आपके दिल में उतर जाएगी, रब की अताअत और फरमाबरदारी की मिठास आपके दिल में जब पैदा हो जाएगी, तो आप कभी गपशप के लिए तैयार नहीं होंगे। आप मस्जिदों का रुख करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, आप कुरान की तिलावत करेंगे, आप चौराहों पे, आप मस्जिदों में बैठ करके, मस्जिदों की महफिलों में बैठ करके गपशप नहीं करेंगे, आप सैर तफरीह के लिए नहीं निकलेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर बंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को कब्र के अजाब को सुना दे, कब्र के अजाब को सुना दे, कब्र में अजाब कैसा होता है, तो बंदों को इस कदर बेचैनी हो जाएगी, इस कदर बेचैनी हो जाएगी कि घरों से निकल करके बयाबानों में, जंगलों में जाकर के चिल्लाएंगे, बयाबानों में चिल्लाएंगे। ना हमें रब की इताअत करने में मज़ा आता है, रब की इताअत करें तो मज़ा आए, ना अल्लाह के अजाब का कोई खौफ है, अल्लाह के अजाब का कोई खौफ है। अपने औकात को, अपने टाइम को गपशप में, होटलों में जा करके चाय नोशी के नाम पर घंटों घंटों बैठते हैं और गपशप करते हैं। सैर तफरीह के नाम पर पता नहीं कहाँ जा कर के सैर तफरीह करते हैं, और औकात को गुजारने के नाम पर टीवी में सीरीज देखते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, घंटों घंटों रातों रात अपने बर्बाद कर देते हैं। ये इस बात की पहचान है कि आपका दिल बीमार है, आपका दिल बीमार है। उसके इलाज की सोचिए, उसके इलाज की सोचिए। और इलाज ये है कि कुरान ने उसका इलाज बताया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इलाज क्या है? दिल की बीमारी का इलाज आपको काठमांडू नहीं जाना पड़ेगा, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको गोरखपुर लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके बराह रास्त अपना इलाज कीजिए। आपके दिल में ज़हरी बीमारी पैदा होगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पेशे से दस्तबरदार होना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, दोस्त अहबाब को छोड़ना पड़ेगा, और डॉक्टर के मशवरे से औकात को गुजारना पड़ेगा, उसी के हिसाब से खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सारे इल्तिज़ामात तक वो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर रूहानी बीमारी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सादा, बड़ा आसान इलाज है। कुरान ने बताया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान की तिलावत करो, रूहानी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कुरान की तिलावत करो, कुरान से ताल्लुक़ पैदा करो, नमाज से ताल्लुक़ पैदा करो, मस्जिद व महराब से ताल्लुक़ पैदा करो, उलमा की मजलिस में बैठो, अच्छे लोगों के साथ रहो। दिल की बीमारी का यही इलाज है, ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी बीमारी। और इलाज किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सादा सा इलाज है, बड़ा आसान इलाज है। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ज़ाहिरी बीमारी हो जाए, दिल में खराबी पैदा हो जाए, दिल ज़्यादा धड़कने लगे, दिल कम धड़कने लगे, दिल में ब्लॉकेज हो जाए, दिल की पुशिंग में कमी हो जाए, तो आप फिक्रमंद हो जाएंगे और पता नहीं कितना पैसा खर्च कर देंगे, और उसके लिए आपका दिल गवारा करेगा। लेकिन दिल की बीमारी के लिए आपको वक्त नहीं है। अल्लाह ताला से रिश्ते को जोड़िए, अल्लाह तबारक ताला से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, कुरान को पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, दिल की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये सारी जो अलामात आपके अंदर पैदा हैं, बुराइयों को करने का शौक़, उसके लिए दौड़ भाग, बुराइयों को करने का शौक़, उसके लिए दौड़ भाग, उसके लिए मेहनतें, उसके लिए तदबीरें, उसके लिए सारा उपाय, ये बीमारी ये बुराई मैं कैसे कर लूँ। और भलाई करने के लिए बहुत रास्ते आसान हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। नमाजों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार के कहता है, मुझे याद करो, नमाजें पढ़ो, मेरे सामने सजदा करो। ये सारी चीज़ें आसान है, लेकिन आसान काम करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता है। इंसान की बदबख्ती की, इंसान की शकावत की बहुत बड़ी पहचान है कि बुराई को जिसके लिए तमाम उपाय करना पड़ता है, तमाम तदबीरें करनी पड़ती है, सारे इंतज़ामात करने पड़ते हैं, और बड़ी चौकसी होती है, उस सारी चीज़ों को इंसान झेल लेता है। लेकिन नमाज, मस्जिदों में आना, उलमा से मिलना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह की तालीमात पे अमल करना आसान से आसान तर है, लेकिन उसके लिए इंसान तैयार नहीं होता है, उसके लिए इंसान तैयार नहीं होता है।
اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اگر یہ بیماریاں، دل کی یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کے علاج کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ایمان کو، اخلاص کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم